بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم۔ پچھلے آیات میں ہم نے عقید توحید کی کچھ نقلی دلائل پڑھ لیے کہ جن شخصیات کو تم معتبر مانتے ہو ان سب کا یہی قول ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی کے طور پر اور آج کے مبلغ کو ایک آسان جواب جو کہ دلیل عقلی کو نہ ماننے والوں کو دینی چاہیے سمجھا دیا کہ آپ ایسے قسم کے جھگڑالو لوگوں کو بس یہی جواب دیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا منہ پھیرے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، اور اگر تم بھی اس حکم کو مانو، اس عقید توحید پر آ جاؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک مبلغ پر تو صرف یہی بات پہنچانی ہے۔ پھر آج کے آیات میں اللہ تعالیٰ ہم کو ایک آج کے دور کے موافق ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، عرصے دراز سے حق پرستوں کو اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کو بیان کرنے والے لوگوں کو تکالیف پہنچائے گئے ہیں، یہاں تک کہ سب سے بڑی تکلیف کہ ان کو ختم کیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، اور پھر سب سے برگزیدہ لوگ یعنی انبیاء علیہ السلام ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی ان دلائل کو نہیں مانتے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نتیجہ ہے، یعنی کہ اس کے نتیجے میں اس ضد اور اناد اور حسد کی وجہ سے انہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا، بغیر حق، ناحق، یعنی کہ یہاں سے ایک اشکال ذہن میں آتا ہے کہ کیا انبیاء علیہ السلام ناحق بھی ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بغیر حق کہا، تو یعنی اگر ایک نبی اس کو قتل کیا جا سکتا ہے کسی حق کی وجہ سے، تو مفسرین نے لکھا کہ بغیر حق یہ تاکید ہے ماقبل کی کہ نبی وہ تو ہمیشہ حق پر ہی ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں نے ان کو ناحق سمجھ کر قتل کر دیا، اگرچہ وہ حق پرست تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور آج کل ہمیں معلوم ہے کہ مختلف علماء کرام اور حق پرست لوگوں کو حق کی بول بالے کرنے کی وجہ سے ان کو قتل کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور قتل کیا ان لوگوں کو يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، کہ جو انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو بشارت دے دو ان لوگوں کو کہ جو اس قسم کے فعل کا مجز بنتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا ہے، اور آج کے دور میں مختلف قسم کے حق پرستوں کو اور توحید پرستوں کو قتل کر رہے ہیں، تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یہ تخفیف اخروی بیان کر دیا، اور یہ ایک نادر فعل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا کفار اور مشرکین کو، حالانکہ عذاب کی کبھی بشارت نہیں دی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نادر فعل کا استعمال کر کے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ ان کو بشارت دے دو دردناک عذاب کا۔ پھر اس قسم کے لوگوں کو کہ جو توحید کے راستے پہ روڑے اٹکاتے ہیں اور مختلف قسم کے تکالیف پہنچاتے ہیں، تو ان میں سے کچھ لوگ ایمان والے بھی ہوں گے،
یعنی یہ ایک بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ بہت سارے نیکی کرنے والے جہنمی ہوں گے۔ تو اس حدیث کے ٹکڑے کو اس آیت سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہر قسم کے لوگ ہیں کہ جو تو بظاہر اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنے والوں کو مختلف قسم کی تکالیف پہنچاتے ہوں گے۔ جیسے آج کے زمانے میں ہم دیکھتے بھی ہیں، تو ان کو تخویفی دنیا بھی سنا دیا کہ اولئک الذین حبطت اعمالهم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال، ان کی محنتیں ضائع ہو گئی فی دنیا میں، یعنی دنیا میں ان کی محنتیں اور یہ جو جتنے بھی خیرخواہی کے کام اور ٹرسٹ بنائیں گے، ہسپتالیں بنائیں گے، تو ان کے یہ اعمال دنیا میں ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہاں تک کہ شہرت بھی ان کی نہیں ہوگی۔ یعنی بہت سارے مختلف قسم کے ہسپتالیں اور ٹرسٹ بنانے والے لوگ، کافر لوگ یا بظاہر اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے والے لوگوں کو دیکھا گیا ہے دنیا میں کہ جیسے ہی وہ مرتے ہیں اور ان کی نیت خالص نہیں تھی، تو ان کے ساتھ ان کی وہ جو خدمتیں ہیں وہ یا تو دوسرے کی نام کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں یا ان کے ساتھ دفن ہو جاتے ہیں۔ والآخرتی، اور ظاہر سی بات ہے کہ آخرت میں تو ان کے لیے حصہ ہی کوئی نہیں، وما لهم من ناصرین، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن اور دنیا میں بھی ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہاں اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ زجر بھی بیان کرتے ہیں اہل کتاب کو اور شکوہ بھی کرتے ہیں، اور آج کے دور کے مسلمان سے بھی شکوہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی مستند کتاب موجود ہے، اور اس کتاب کے موجودگی کے باوجود آپ دوسرے قسم کے فلسفیانہ گفتگو اور دوسرے قسم کے عقلی اور محض عقل پرستوں کے پیچھے پڑ رہے ہو، تو فرما دیا الم تر الی الذین، بے شک وہ لوگ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ جن کو دیا گیا تھا کتاب میں سے کچھ حصہ۔ تو یہاں اہل کتاب بھی مراد ہے شأن نزول کے اعتبار سے، اور شأن نزول کی تعمیم کی وجہ سے آج کے مسلمان کو بھی خطاب ہے کہ یدعون الی کتاب اللہ، ان کو بلایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ لیکن آج کل کی اگر بڑی سطح پر دیکھا جائے تو مختلف قسم کے لوگ ہمیشہ اس ہر دور میں رہے ہیں کہ وہ جو صاحب رائے اور محتمین قسم کے ڈائریکٹریٹ لوگ تھے، ان کو نصیحتیں کرتے تھے کہ قرآن کو قانون بنا دو، لیکن ثم یتولی فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے منہ پھیرا، وہم معرضون، اور وہ تو غفلت میں پڑے رہتے تھے، اعراض کرنے والے تھے۔ اور پھر آج کے مسلمان کو بھی کچھ دلی تسکین حاصل، ایک جھوٹی تسکین اپنے آپ کو تسلی دی ہوئی ہوتی ہے، اور اس وقت کے جو یہود نصارہ تھے، ان کو بھی ان کے علماء اور ربانیین جو اس وقت کے ربانیین موجود تھے، انہوں نے ایک جھوٹی تسلی اور جھوٹے اقوال کے ذریعے ان کو ایک دلی تسکین مہیا کی تھی کہ ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے، یعنی یہ کتاب اللہ کی طرف اس وجہ سے نہیں آتے، قالوا، یہ کہتے لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، کہ ہرگز ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی مگر کچھ دن، یعنی کچھ ہی دن ہمیں جہنم کی عذاب میں ڈالا جائے گا، اور پھر جنت تو ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اور دوسری طرف سورہ مائدہ میں اشارہ بھی ہوا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین لوگ ہیں، ولیوں کے اور مولیوں کے بیٹے ہیں، تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو اس آیت میں یہ بھی اشارہ ہوا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پردہ پوشی کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ اے میری بیٹی، اپنا عمل خود کر، میری نسبت تمہیں کہیں نہیں بچائے۔ ابو طالب کو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا رشتہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی محبت، خصوصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور رشتہ داری تو چچے تھے، لیکن اس کے باوجود جہنم کی آگ میں۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کو دھوکے میں ڈالا ہے فی دینہم، اپنے دین میں،
یعنی اپنے سے بنائے ہوئے اقوال اور اپنے طور طریقے اپنا کر اس کو اچھا سمجھ کر وہ اس سے دھوکے میں پڑ گئے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. اور اللہ تعالیٰ اب اس کی ان تسلیوں کو اور ان جھوٹے اقوال کو جو انہوں نے ان رہبانیین نے، ان علماء نے اپنے قوم کو سمجھایا تھا، اور آج کے دور میں وہ جھوٹی تسلیاں جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے اس کی نفی فرما دی کہ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. کیا حالت ہوگی ان کی کہ جب ہم ان کو جمع کریں گے اس دن کہ جس میں کوئی شک نہیں. یعنی وہ دن، یہاں سے ایک اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوا کہ عقیدہ توحید کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن اور قلب و ذہن میں عقیدہ آخرت راسخ ہو جاتا ہے. اگر وہ نتیجہ اخذ نہیں ہو رہا تو سمجھو کہ عقیدہ توحید میں کہیں گڑبڑ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. حالانکہ اس دن تو ہر نفس کو جو اس نے کیا ہے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور اس کی حق تلفی نہیں کی جائے گی. یعنی اگر اس نے کوئی نیکی کی ہے تو اس کو اس کا اجر ہمیشہ دیا جائے گا، اس کو روکا نہیں جائے گا. اور اگر اس نے کوئی برائی کی ہے تو اس برائی کا بھی بدلہ دیا جائے گا. اور اسی طرح اب بے گناہ کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی. یہ یظلمون کا مطلب ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید اور اس کے نتیجے میں عقیدہ آخرت پر کار کر دے. وآخر دعوانا